لیکن جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ کافی، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمانوں کے رہنما ہونے کے لیے متقی اور پرہیزگاری کی شرط ہے. اور یہ بھی ایک عام تجربے کی بات ہے کہ ہر دولت مند کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، بلکہ اکثر فاسق ہوتے ہیں، سوائے یہ کہ جس پہ اللہ فضل فرمائے. اور ہر متقی پرہیزگار کو دولت مند بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ سمجھنا کہ جس کے بعد مال و دولت آ جائے سمجھ لو اس میں ساری خوبی آ گئی، بالکل غلط ہے. وہ خوبیاں تو پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، علم ہے. تو اللہ نے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس حیرت کے کرنے پر ان کو یہ جواب دیا، اور آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس صدق کا مقام ہے، سچ کا مقام ہے. اب سچ کا مقام کیا ہے؟ تو وہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا رب ادخلنی مدخل صدق. اس سے مراد جنت ہے، اللہ کے انعام ہے اور بھلائی کی جگہ ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ قدم صدق یعنی سچ کا مقام کیا ہے؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ مسلمان لاوارث نہیں ہے، کفار لاوارث ہے، ان کا کوئی مالی وارث نہیں ہے، اور مسلمانوں کا وارث اللہ کا نبی ہے. تو کل جب قیامت کا دن ہوگا تو سب کے سب اللہ کے نبی کے پیچھے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی یہ شان ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہوگی کہ لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام مخلوقات آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی، اور آپ ہی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاعت عطا فرمائے گا، اذن عطا فرمائے گا. اور آپ ہی کی یہ شان ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے، کیونکہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا. ہر نبی کو دعا دی جاتی ہے کہ یا تو دنیا میں مانگ لے یا آخرت میں بچا کے رکھ لے. تو آپ علیہ الصلوۃ تمام انبیاء نے اپنی دعا دنیا میں کر لی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرواؤں گا. تو یہ قدم صدق سے مراد سچائی کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جو ان کے رب کے نزدیک ان کا یہ مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے. تو مومنوں کو اس لیے خوشخبری ہے. قال الکافرون، اور کافروں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، کھلا ہوا جادوگر ہے. تو چونکہ ایک جھوٹ بات تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی جادو سیکھا، نہ کسی جادوگر کے پاس آپ پوری زندگی میں تشریف لے کے گئے، نہ کوئی جادوگر آپ سے آگے ملا، بلکہ اہل مکہ میں جادوگر پائے نہیں جاتے تھے. تو یہ بالکل جھوٹا الزام تھا، اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے کی، آپ کی رسالت کو بیان کیا، اپنی کتاب کو بیان کیا. تو پھر اس کو بیان کرنے کے بعد کہا کافرو تم انکار کرتے ہو، تم ہیلے بہانے کرتے ہو، دیکھو تمہارا رب کون ہے، کون یہ بات کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یدبر الامر، اور ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اسی کی بندگی کرو. افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اب یہ بات بیان کرنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنے کے بعد
اللہ نے ڈائریکٹ آسمان اور زمینوں کی پیدائش کی بات کی اور فرمایا کہ 6 دنوں میں اس کو بنایا ہے۔ تو دیکھیں یہ آسمان اور زمین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوق ہے۔ خود زمین اتنی بڑی مخلوق ہے کہ آج تک کوئی اس کے کنارے کو نہیں پا سکا، باوجود یہ کہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے اس کے باوجود، اور آج تک کوئی اس کی گہرائی میں نہیں جا سکا۔ کہتے تھے زمین گول ہے، لیکن کیا کسی نے کوئی ایسا سوراخ کیا آج تک کہ ادھر سے سوراخ کر کے نیچے نکل گیا ہو، نیچے تک پہنچ گیا ہو؟ تو حالانکہ یہ بہت چھوٹا سیارہ ہے زمین، تو اتنی گہرائی ہے۔ پھر اس زمین کے اندر کیا کیا راز ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کیا اللہ کے فضل ہے، کیا کیا کرم ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر آسمان ہے جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کی بناوٹ کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن عظیم بتاتا کہ یہ بڑی عظیم مخلوق ہے، بڑی مضبوط مخلوق ہے یہ آسمان جو ہے۔ تو یہ اس نے تمام آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔